Harry's early stories. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک زیبرا روزانہ سیر کرتا کرتا دور نکل جاتا۔ ایک دن وہ جنگل سے چلتا شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک رنگ ساز کی دکان نظر آئی۔ وہاں اس کی دکان پر ایک بڑی سی ٹرے میں مختلف رنگ پڑے تھے۔ زیبرا رنگ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ٹرے میں جا گرا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں اس نے اپنی ٹانگوں اور جسم پر دیکھا کہ خوبصورت رنگوں سے سجا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گیا۔ جب وہ جنگل پہنچا تو کسی جانور نے اسے نہ پہچانا، بلکہ وہ سب حیرت سے زیبرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اتنا خوبصورت جانور ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جانوروں نے اسے نہیں پہچانا۔ اس کے ذہن میں جلدی سے ایک تدبیر آئی۔ اس نے کہا، میں دنیا کا سب سے خوبصورت زیبرا ہوں اور آج سے میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں۔ سارے جانور یہ بات مان گئے، یہاں تک کہ شیر نے بھی کہا، ٹھیک ہے، آج سے تم جنگل کے بادشاہ ہو۔ ہم نے کبھی بھی تم جیسا خوبصورت زیبرا نہیں دیکھا۔ یوں زیبرا جنگل کا بادشاہ بن گیا۔ اب جانوروں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ زیبرے کے پاس آتے اور وہی اس کو حل کرتا۔ یوں جنگل کے سارے فیصلے زیبرا ہی کرنا شروع ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں پھولے نہیں سما رہا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے جنگل کا بادشاہ بن گیا ہے۔ زیبرا جہاں پہلے رہتا تھا اب وہ صرف وہی نہیں بلکہ جنگل میں جہاں چاہتا سو جاتا اور جو چاہتا کھا لیتا، بلکہ اب تو دوسرے جانور بھی اسے کھانا لا کر دیتے اور اس کی خوب عزت اور خدمت کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور اسی عیش و عشرت میں بادشاہ بنے 10 دن ہو گئے۔ ایک دن جنگل میں بہت تیز بارش ہوئی۔ گرمی کا موسم تھا، سب جانور بارش میں نہانے لگ گئے۔ زیبرا بھی گرمی سے اکتایا ہوا تھا۔ وہ بھی کھلے آسمان تلے دوسرے جانوروں کے ساتھ نہانا شروع ہو گیا۔ جانور اب بھی پرجوش تھے کہ ہمارا بادشاہ اتنا خوبصورت ہے۔ بارش تیز ہو گئی۔ زیبرے پر جو بارش کا پانی پڑتا گیا اس کا رنگ مدھم ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا رنگ اتر کر زمین پر پھیل گیا۔ دوسرے جانوروں نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ تو وہی زیبرا ہے جو اس جنگل میں رہتا تھا اور اس کے جسم پر رنگ لگا ہوا تھا۔ وہ سب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پکڑ کر زیبرے کو مار مار کر اس کی درگت بنا ڈالی کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ زیبرا جلدی سے بھاگتا ہوا پھر رنگ ساز کی دکان پر گیا تاکہ دوبارہ سے رنگ لگا کر بادشاہ بن جائے۔ جو ہی وہ دکان پر پہنچا تو رنگ ساز نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے زیبرے کو پکڑ کر اس کی خوب پٹائی کی کہ تم نے میرے سارے رنگ برباد کر دیے تھے۔ زیبرا وہاں سے بھی دم دبا کر بھاگا۔ اب وہ کسی دوسرے جنگل میں بسیرا کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنے جنگل میں ڈر کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا، اور یوں زیبرے نے جھوٹ اور دھوکے کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ تک کھو دیا تھا۔ اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔